إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام مؤقر علماء کرام معزز سامعین اعظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اسٹیج پر رونق افروز حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چشم چراغ حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب دامت ظلہم العالیہ اور میرے بڑے بھائی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی بلال صاحب قاسمی دامت برکاتہ حضرت مفتی رسالت حسین صاحب دامت ظلہم اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے اکابرین امت یہاں جمع ہیں میرے دل کو بڑی خوشی پہنچی جب یہ خوشخبری حضرت مفتی بلال صاحب نے مجھے بتائی کہ یہاں سے اس مدرسے سے تقریباً 6 طالبات جن کی آج بخاری شریف مکمل ہو رہی ہے یعنی وہ آج عالمہ کے طور پر دستار فضیلت حاصل کریں گی بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ یہ ہماری مائیں بہنیں یہ عالمہ نہیں بن سکتی یہ علم نہیں سیکھ سکتی ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ علم سیکھیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ باقاعدہ طور پر علم حاصل کریں میرے بھائی اس طرح کا افتراق نہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے نہ احادیث کی کتابوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے بلکہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں اگر عالم بننا فضیلت کی چیز ہے
تو یہ فضیلت ہماری مائیں بہنوں کے حصے میں کیوں نہیں آ سکتی؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن تو صاف طریقے سے اعلان کرتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہم اسے ایک پاک زندگی عطا کریں گے۔ تو نیک عمل اگر عالم بننا ہے تو نیک عمل عالمہ بننا کیوں نہیں؟ اگر علم مرد سیکھ سکتے ہیں تو اس وقت میں ہماری مائیں بہنیں اس علم کی فضیلت کو کیوں حاصل نہیں کر سکتی؟ اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا جس طرح مسلمان مرد پر فرض ہے اس طرح عورت پر بھی فرض ہے، بلکہ آج کے اس دور میں علم دین عورتوں کے لیے ہونا یہ زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ کیوں ہو چکا ہے؟ کیونکہ آج کل اگر ہماری مائیں بہنیں علم سے روشناس ہوں گی تو ان کو ہر کسی کی قدر ہوگی، اپنی اولاد کی قدر ہوگی، اپنے ماں باپ کی قدر ہوگی، اپنے بھائی کی عزتوں کا خیال ہوگا، اور جب وہ اگلے گھر روانہ ہوں گی، جب وہ نکاح ہو کر کے اگلے گھر جائیں گی تو ان کو اپنی ساس اور سسر کی قدر کا معلوم ہوگا، اپنے شوہر کے بارے میں وہ معلوم کریں گی، انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو یہ میرے شوہر کا درجہ ہے۔ یہ ساری چیز انہیں کب ملے گی؟ جب وہ علم دین کو سیکھیں گی، جب وہ قرآن کو پڑھیں گی، ان کی تفسیر کو پڑھیں گی، احادیث کو پڑھیں گی، ان کے معنی کو سمجھیں گی۔ یہ کہاں سے میں نے اور آپ نے نکال لیا کہ عورتیں علم نہیں سیکھ سکتی، بہنیں علم نہیں سیکھ سکتی؟ نہ میرے بھائی، آؤ تمہیں بتلاتا چلو، میرے اور آپ کے آقا کے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فقہ فی الدین کہا گیا ہے، سب سے بڑے فقیہ صحابی کہا گیا ہے، لیکن جانتے ہو وہ کیا فرماتے تھے کہ جب میرے کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، کوئی مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوتا، جانتے ہو میں کہاں جاتا ہوں؟ میں کسی صحابی کے پاس نہیں، میں کسی بڑے صحابی کے پاس نہیں، بلکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جا کر کے پردے کے پیچھے سے معلوم کرتا تھا، اماں مجھے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اماں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اماں اس مسئلے کا حل بتلا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ کو مسئلے کا حل سمجھایا کرتی تھی، ان کے پاس علم تھا تبھی تو سمجھایا کرتی تھی۔ میرے بھائی یہ بات ہم کہاں سے لے کر کے آئے کہ علم دین ہماری مائیں بہنیں نہیں سیکھ سکتی؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کے ایک دوسرے کو سیدھے راستے پر لانے والے ہیں۔ جس طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کو راہ راست پر لے کر کے آئے، اسی طرح اللہ قرآن کے اندر عورتوں کی بھی ذمہ داری سمجھا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی حد کے ساتھ، وہ بھی اپنے پردوں کے ساتھ اپنے محرموں کو دین کی بات بتلا سکتی ہیں، دین کی بات سمجھا سکتی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ اے رب ذمہ دار کیسے ہیں؟ کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ تو میرے رب نے جواب دے دیا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ جس طریقے سے مرد بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محرموں کو بھلائی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ اب محرم کون ہے؟ ایک بہن کسی کی بہن ہے، ایک عورت کسی کی ماں ہے، ایک عورت کسی کی بیٹی ہے، ایک عورت کسی کی بیوی ہے۔ میرے بھائی یہ محرم رشتے ان کو کون سنبھالے گا؟ اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو راہ راست پر لائے، اس کے راہ راست کی دعا کرے، اس کے اچھا بننے کی دعا کرے، اس پر محنت کرنے کی دعا کرے۔ آپ نے اپنے علماء سے سنا کہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اب مدرسے میں اگر علم ہوگا تبھی تو دوسرے کو سکھایا جائے
گا۔ اگر ماں کے پاس علم ہوگا تبھی تو بچے کو سکھائے گی، اگر ماں جانتی ہوگی تبھی تو بچے کو سمجھائے گی، اگر ماں قرآن پڑھی ہوئی ہوگی تبھی تو بیٹے کو بتائے گی، اگر ماں قرآن پڑھی ہوئی ہوگی تبھی تو بیٹی کو سمجھائے گی، اگر ماں کے پاس علم ہوگا تبھی تو اپنے بچے کو یا بچی کو علم سکھائے گی۔ لیکن جب اس کے پاس خود ہی علم نہیں تو اپنی اولاد کو کیا علم سکھائے گی؟ جب اس کے پاس خود ہی علم نہیں تو اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرے گی؟ اسے حدیث کے اندر یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ میرا اور آپ کا نبی کیا فرما کر کے گیا کہ جب کسی کا بچہ بولنے لگ جائے، جب کسی کا بچہ بولنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرے اور وہ بولنے کی کوشش کرے اور وہ سب سے پہلا لفظ اپنی زبان سے اللہ کا نکال دے، جانتے ہو اس لفظ اللہ کی برکت سے اللہ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ارے اس کے بچے نے سب سے پہلا لفظ اللہ کا نکالا ہے، اس کی زبان سے سب سے پہلا لفظ اللہ کا نکلا ہے، لہذا اس لفظ کے نکلنے کی برکت سے ہم نے ماں کی بھی مغفرت کی ہے، ہم نے باپ کی بھی مغفرت کی ہے۔ اب یہ لفظ اللہ سکھائے کون؟ یہ لفظ اللہ بلوائے کون؟ جب ماں پڑھی ہوئی ہوگی، حدیث پر نظر ہوگی، تبھی تو اپنے بچے سے اللہ بلوائے گی، تبھی تو اپنے بچے کو لفظ اللہ سکھائے گی۔ ورنہ آج کی ہماری مائیں بہنیں موبائلوں میں مگن ہیں، ٹی وی اور وی سی آروں کے اندر مگن ہیں، کہاں سے لفظ اللہ سکھائیں؟ اگر لفظ اللہ کہاں سے سکھائے میرے بھائی؟ ان کی زبانوں سے، ان کے بچوں کی زبانوں سے آج گالیاں نکلتی ہیں تو ماں خوش ہوتی ہے، آج بے عزتی بڑوں کی جاتی ہے ماں خوش ہوتی ہے، بچہ ڈانس کرتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے۔ کہاں سے لفظ اللہ سکھائے؟ کیونکہ اس کی حدیث پر نظر نہیں ہے، اس کے علم پر نظر نہیں ہے۔ اگر ماں کے پاس علم ہوگا تبھی تو اپنے بچے کو علم سکھائے گی، تبھی تو اپنے بچے کو علم سکھائے گی۔ اس لیے میرے بھائی ان ماں اور بہنوں کے پاس علم کا پہنچنا ضروری ہے، ان ماں اور بہنوں کے پاس علم دین کی دولت کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو ان کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے۔ اور مدرسہ کب ذمہ داری سنبھالے گا؟ جب مدرسے میں علم والے استاد ہوں گے، جب مدرسے میں علم ہوگا تبھی تو بچوں کو علم سکھائے گا۔ اس لیے ماں کے پاس اگر علم ہے تبھی تو اولاد کو علم سکھائے گی۔ آگے چلیے، اگر یہ بیٹی ہے، اگر یہ بیٹی ہے، اگر اس کے پاس علم ہوگا تبھی تو اپنے باپ کو علم سکھائے گی۔ اگر یہ بیوی ہے، اگر اس کے پاس علم ہوگا تبھی تو اپنے شوہر کو علم سکھائے گی۔ اگر یہ بہن ہے، اگر اس کے پاس علم ہوگا تبھی تو اپنے بھائی کو علم سکھائے گی کہ جس طریقے سے صحابہ اکرام کے زمانے میں عورتیں علم والی ہوتی تھی، مائیں بہنیں دین والی ہوتی تھی، اور علم کے ذریعے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے اللہ کی محبت آتی ہے، علم کے ذریعے سے نمازوں کا شوق ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے ڈر اور خوف آتا ہے۔ جب علم نہیں تو اللہ کا ڈر نہیں، علم نہیں تو اللہ کی محبت کا شوق نہیں، علم نہیں تو اللہ کا خوف نہیں۔ علم ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، جب علم نہیں تو ہماری مائیں بہنوں میں کہاں سے خوف آ جائے۔ اس لیے میرے بھائی مردوں کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا ضروری۔ یہ ذمہ داری اس گاؤں کے اندر حضرت قاری یونس صاحب نے اٹھائی، مفتی بلال صاحب نے اٹھائی کہ یہاں طلباء کے بڑے مدرسے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مائیں بہنوں کے لیے کوئی ادارہ قائم کریں، اپنی بچیوں کے لیے کوئی ادارہ قائم کریں۔ اور انہوں نے اس نیت پر مکمل کر کے دکھایا۔ آج 6 طالبات علم حدیث سے فارغ ہو رہی ہیں، بخاری شریف ان کو آخری حدیث مفتی اکمل صاحب ابھی پڑھانے والے ہیں۔ آج وہ عالمہ اور اس کی درسار فضیلت اپنے کندھوں پر لے کر کے چلیں گی۔ اب ذرا غور کرو، یہ میری جو بہنیں ہیں جو آج علم حدیث کو مکمل کر کے، بخاری شریف کو مکمل کر کے آج اپنے گھر جائیں گی تو سب سے پہلے ان پر اپنے والد کی نظر پڑے گی، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے والد کو دین کی طرف لائیں۔ یہ اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کی طرف نظر پڑے گی تو اس کی دل کے اندر خیال آئے گا میں اپنے بھائی کو دین کی طرف لاؤں، اس کے دل میں خیال آئے گا، پھر یہ آگے چل کر
کر کسی کی بیوی بنے گی، بچوں کی ماں بنے گی، تو پھر یہ جا کر کے میرے بھائی اپنے شوہر کا بھی خیال کرے گی، اسے دین کی طرف لائے گی، اور پھر جب ان کی اولادیں دنیا کے اندر آئیں گی تو یہی مائیں جنید بغدادی جیسوں کی مائیں بنیں گی، یہی بیٹیاں عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے ولی کی مائیں بنے گی، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسوں کی مائیں بنے گی۔ اگر ماں کے پاس علم ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تبھی تو یہ اللہ کے دیوانے آئیں گے، تبھی تو اللہ کے ولی اس زمین پر آئیں گے۔ اور جب ماں ہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو، جب ماں ہی غلط راستے پر ہو، جب ماں کے پاس علم نہ ہو، جب ماں کے پاس اللہ کا خوف نہ ہو، جب ماں کے پاس اللہ کی محبت کا شوق نہ ہو، تو بتاؤ پھر اولادیں کہاں سے اللہ کے ولی ہوں گی؟ اس لیے میرے بھائی انہوں نے ذمہ داری کو سنبھالا اور سمجھا، بنیاد رکھی، مجھے بتایا کہ ہم نے ڈرتے ڈرتے 2 حصے زمین خریدی ہے، اس کا ابھی پیسہ مکمل نہیں ہوا، ہم نے مردوں کے ساتھ ساتھ اپنی ان طالبات کی ذمہ داری اٹھائی۔ گاؤں والوں اور اللہ کے نیک بندوں، جس طرح تم مردوں کے مدرسوں میں جا کر، طلباء کے مدرسوں میں جا کر جان اور مال سے تیار رہتے ہو، اسی طرح تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ مائیں اور بہنوں کے لیے بھی مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہوگا انشاءاللہ۔ 5 لاکھ روپے کی 2 حصے زمین ہماری مائیں اور بہنوں کی تعلیم کے لیے خریدی گئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس زمین کو ہم اور آپ سب مل کر کے، جس طرح ہم نے طلباء کے مدرسوں کی زمینیں خریدی اور پھر ان پر عمارت قائم کی، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انشاءاللہ اس مدرسے کو بھی ہم قائم کریں گے۔ اس مدرسے کے والوں کے جو عزائم ہیں انشاءاللہ ان عزائموں کے ساتھ چلیں گے، اور پھر بدلہ ان سے کیا لینا، ہم تو بدلہ اپنے اللہ سے کل قیامت کے میدان میں لیں گے۔ ہم جو کچھ دیں گے ہم بدلہ اپنے اللہ سے لیں گے، یہ دنیا والے کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، یہ دنیا کے لوگ کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے میدان میں ہم اپنے اللہ سے بدلہ لیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو کون ہے جو سب سے پہلا کھڑا ہو کر کے آئے اور کہے لو جی اس مدرسے کی زمین کے لیے میری طرف سے اتنا تعاون قبول کر لیجئے، میری بہنوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے اتنا تعاون قبول کر لیجئے؟ آؤ کون سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے آتا ہے ان طالبات کے مدرسے کے لیے، ان بچیوں کی اس تعلیم گاہ کے لیے؟ آؤ Oh